सब्सक्राइब करें। تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں جو مدرسے کے لیے فارغ کر دیا جس نے اپنے آپ کو، اس میں اس کا امکان بہت کم ہے کہ وہ ریاکار ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں جب اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھی علماء کو سونے میں تولا جاتا تھا۔ ماضی اٹھا کے دیکھیں، علماء کی بہت قدر تھی۔ اب ہر جگہ علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہر جگہ توہین آمیز لہجے سے بات کی جاتی ہے، ان کا نام توہین۔ گھر میں بھی رشتہ لینے جاؤ، رشتہ نہیں ملے گا۔ آپ بولو میں پائلٹ ہوں، رشتہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ بولو میں ڈاکٹر ہوں، مل جائے گا فوراً۔ آپ بولو میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، ملے گا۔ آپ بولو، لڑکی کے ابا پوچھ رہے بیٹا کرتے کیا ہو، میں مولوی ہوں، ملے گا؟ چائے بھی نہیں ملے گی، رشتہ تو دور کی بات ہے، چائے بھی نہیں ملے گی۔ تو ہم جب مولوی بنے ہمیں یہی تانا دیتے تھے لوگ، تمہیں تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا۔ میں نے ویسے ہی مذاق میں کہہ دیا تھا 4 شادیاں کروں گا میں، مجھے بھی لگ رہا تھا ملے گا تو ایک بھی نہیں، لیکن بولنے میں کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے۔ تو قربانی بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھو شیطان نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا ہے یا ساتھ لگا رہے گا شیطان؟ کیا یہ ممکن ہے کہ شیطان کہے کہ اس طالب علم نے اتنی قربانی دی، دنیا چھوڑ کر گاؤں میں آ کے مدرسے میں جوانی کا بہترین حصہ اس نے لگا دیا، تو اب چونکہ اب تو اس نے نیک بننے کا، دین کی خدمت کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، چلو اب اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ ایسا ہوتا ہے؟ کبھی شیطان نے کسی کو چھوڑا آج تک؟ شیطان ہی کہاں جب چھوڑ دے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اسٹائل بدل دیتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، اس نے بھی درس نظامی پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے اس کو کدھر سے گمراہ کرنا ہے میں نے۔ تو شیطان کیا کرے گا؟ جب آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، مدرسے میں آئے، تو آپ سے وہ کام کروانا شروع کرے گا جس سے آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات، آپ کے دل میں آپ سے محنت کے جذبے کو ختم کرے گا۔ پڑھو نہیں، بس آپ آئے مدرسے میں، کبھی فیس بک دیکھ رہے ہیں، کبھی ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، کبھی اس سے بات، کبھی اس سے دوستی، کبھی اس سے گپ شپ، پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہے۔ بٹی یا سانچے میں برف کے جو آئس کیوب ہوتی ہیں ان میں پانی ڈالو گے برف بن کے نکل آئے گا۔ تو بعض طلبہ نے یہ سمجھ لیا ہوتا ہے کہ ہم مدرسے میں آ گئے، 8 سال ہم گزاریں گے، عالم مفتی بن کے مارکیٹ میں آ جائیں گے۔ ایک فیکٹری ہے، گنے کا رس ہے، ادھر سے گنا ڈال رہے ہیں، ادھر سے رس نکل کے باہر آ رہا، تو ادھر سے اپنے بچے کو ماں باپ نے مدرسے میں ڈالا، ادھر سے مفتی بن کے باہر نکل گیا۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آپ جب اس فیکٹری میں آؤ گے، شوق سے پڑھو گے، مطالعہ کرو گے، استاذ کے سبق میں دھیان دو گے، پوری ذمہ داری کے ساتھ پھر تکرار کرو گے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ پڑھنے کے لیے کون کون سے درجات، کون کون سے اسٹیپ سے گزرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کتابیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، نہ آپ کی کھوپڑی شریف میں بیٹھیں گی۔ حضرت حکیم الامہ نے لکھا ہے، کیا تجربوں سے فرمایا، سب سے پہلا آپ کا جو کل سبق ہے، ہدایہ پڑھنی ہے، قدوری پڑھنی ہے، بخاری پڑھنی ہے، ترمذی پڑھنی ہے، سب سے پہلے آپ اس کو خود سمجھو، استاذ کے سمجھانے سے پہلے۔ عبارت بھی اس کی خود حل کریں، بغیر اعراب والی عبارت وہ بھی حل کریں، پھر عربی شروحات دے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کیا لکھا ہوا ہے یہ، اور اتنا مطالعہ کریں اس کا کہ آپ معلومات اور مجہولات ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ سمجھ میں آئے معلومات مجہولات؟ مثال کے طور پر فقہ کی پہلی کتاب ہے قدوری، آپ نے کیا کرنا ہے، کل آپ کا سبق ہے، آج آپ نے قدوری کا خود مطالعہ کرنا ہے۔ آپ کہو گے ہم نے تو استاد سے پڑھی نہیں، ہمیں کہاں سے سمجھ میں آ گئی؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہوتی تو استاد سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ سمجھو کیا لکھا ہوا ہے اس میں، خود سمجھو۔ بنگالی کتاب یا اردو کتاب، بنگلہ زبان یا اردو زبان دیکھنے کی اس میں اجازت نہیں ہے، جاہل رہ جاؤ زیادہ اچھا ہے۔
لیکن یہ علوم عربی میں ہے، عربی کتابیں پڑھنے کی صلاحیت نہیں آئے گی تو کوئی فائدہ نہیں۔ آج تک کبھی آپ نے دیکھا کوئی ڈاکٹر اردو کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بناؤ؟ جب MBBS میڈیکل سائنس کا نصاب انگلش میں ہے تو وہ انگلش میں ہی پڑھا جائے گا، جب تک اردو میں کنورٹ نہیں ہوتا۔ ہو جائے کنورٹ تو ایک الگ بات ہے، ابھی تک تو نہیں ہوا۔ اب ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں، انگلش کتاب ہے اس کا گوگل سے اردو ترجمہ کر کر کے لوگوں کو ٹیکے لگا رہے ہیں۔ پیناڈول کا اردو ترجمہ ٹیکا لگا رہے ہیں، اردو میں پتہ نہیں کیا نکلی وہ بولی پیناڈول، دافع درد شقیقہ، یہ اردو ترجمہ ہوگا پیناڈول کا، تو بیڑا غرق کر دے گا۔ اب ہمارے طلبہ کیا کر رہے ہیں، کتابوں کی اپنی مادری زبان میں، چاہے وہ بنگلہ دیشی زبان ہو چاہے وہ اردو زبان ہو، اس میں ترجمے کر کر کے رٹے لگا لگا کے سبق یاد کر رہے ہیں۔ اس سے بیڑا کیا ہو جائے گا، غرق، برباد صلاحیتیں۔ آج جو مارکیٹ میں اتنے نئے نئے مفتی آ رہے ہیں نا، افلاطون بنے ہوتے ہیں، سقراط، ایسی تحقیقات آ رہی ہیں، اس لیے کہ جاہل ہوتے ہیں۔ اگر وہ جاہل نہ ہوتے تو مجتہدین کے خلاف کبھی نہ چلتے، اپنی رائے کبھی قائم نہ کرتے، کیونکہ آپ 15ویں صدی میں تھوڑی ہم محققین پیدا ہو رہے ہیں کوئی نئے۔ اسلام تو بہت پرانا ہے۔ مجھ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، امام حنیفہ کو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں امام حنیفہ شاید تورات انجیل کو مانتے تھے، ان کے جو فتوے ہوتے تھے شاید تورات انجیل سے ہوتے تھے۔ چونکہ خود جاہل ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کی دلیل سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، حدیثوں کے ترجمے تک نہیں آتے ہیں، تو پھر ایسی جگہ پر محققین، نام نہاد محققین ہی پیدا ہوں گے۔ اور ان محققین جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا نئے نئے، ہر مفتی کا فتویٰ دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہو۔ افریقہ میں گیا، وہاں بھی ہمارے مدارس، میں نے پوچھا بھائی کیا یہاں پر ہمارے علماء کے علاوہ وہ فقہ شافعی پڑھاتے ہیں؟ وہاں پہ ہیں ہمارے مدارس مگر پڑھاتے کیا ہیں؟ فقہ شافعی، کیونکہ شافعی لوگ زیادہ ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے ان کو سمجھایا تھا کہ یہاں کا فقہ چینج نہیں کرنا، تبدیل نہیں کرنا، جو فقہ ہے وہی پڑھاؤ ان کو جو عوام میں رائج ہے۔ تو 8 سال پڑھاتے ہیں، عالم بناتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم یہاں 8 سال میں بھی مقلد بناتے ہیں شافعی فقہ کا، اور یہاں جو دوسرے حضرات آتے ہیں نا محققین، وہ 2 سال میں مجتہد بنا کے نکالتے ہیں۔ ہم 8 سال میں نہیں مجتہد بنا پا رہے، یہ 2 سال میں مجتہدین کے ساشے نکل رہے ہیں۔ ساشے پتہ ہے؟ چھوٹی پیکنگ کے مجتہد۔ اور وہ مجتہد مارکیٹ میں آتا ہی ابو حنیفہ کا یہ قول غلط، قرآن و سنت کے خلاف، امام مالک کا یہ قول قرآن و سنت کے خلاف، پھر دوسرے کا قول اس کے خلاف، تیسرے کا قول ان دونوں کے خلاف، چوتھے کا قول ان تینوں کے خلاف۔ عجیب تماشا بنا لیے۔ تو علم عمق جب پیدا ہوتا ہے، گہرائی، تو اختلاف بڑھتا نہیں ہے، کم ہوتا ہے، اور جب علم میں کمزوری ہوتی ہے تو اختلاف بڑھتا ہے۔ ہر آدمی محقق، میرا فتویٰ، میری رائے، میرا قول۔ او بھائی جاہل ہے تو، تیرا قول کہاں سے آ گیا؟ تو اب مارکیٹ میں نیا آیا ہے، 1400 سال سے لوگ گھاس کھا رہے تھے کیا؟ مشہور واقعہ ہے نا امام مالک کے، ایک افریقہ میں ایک عورت گئی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہ بھی کوئی مجتہد تھے، کہنے لگی کہ مجھے اس مسئلے کا جواب دیں۔ اس مفتی صاحب نے کہا امام مالک کا قول بتاؤں، کیونکہ امام مالک کی فقہ بہت ہے، یا قرآن و حدیث سے بتاؤں؟ اس نے کہا امام مالک کا قول بتا دے، وہ قرآن حدیث تو اس سے زیادہ اچھا سمجھتے تھے، تو قرآن حدیث کے نام پہ پتہ نہیں کیا پہنا دے گا مجھے۔ خیر یہ الگ ٹاپک ہے، اس کو میں آؤں گا انشاءاللہ۔ تو محنت میں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو کتاب آپ نے صبح پڑھنی ہے، رات کو اس کا اچھی طرح سے مطالعہ کر کے خود سمجھنا ہے۔ خود سمجھنے میں پورا نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ پتا چل جائے گا کون سی چیز مجھے خود سے سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں مجھے استاذ کی ضرورت نہیں ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جو استاذ سے سمجھے بغیر میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور آپ کے اندر اس طرح مطالعہ کرنے سے سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی، پہلی اینٹ رکھی جائے گی خود سمجھنے کی کتاب۔ حضرت حکیم الامہ نے لکھا پھر اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ استاذ کے سبق کو پھر غور سے سنیں کہ یہ تو میں نے سمجھا ہوا تھا، یہ جو نہیں سمجھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ دوسرا ہو گیا۔
تیسرا درجہ کیا ہے؟ پھر تکرار کر کے آپس میں تکرار کر کے اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین. تکرار کسے کہتے ہیں؟ خود طلبہ کو جمع کر کے وہ پڑھا دو. اس طرح سے اگر آپ کتابیں پڑھو گے تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر پڑھانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. ہم نے کتنی کتابیں ایسی ہیں مدرسے میں پڑھی اور پڑھتے ہی پڑھانا شروع کر دی. بلکہ اس سے کتاب سمجھنے کی ایسی صلاحیت پیدا ہوگی کہ بہت سی کتابیں جو آپ نے نہیں بھی پڑھی ہیں جب آپ کے ہاتھ میں آئے گی آپ مطالعہ کر کے پڑھا دو گے, کیونکہ پڑھنا آ گیا ہے, آپ کو سمجھنا آ گئی یہ کتاب. اور بہت سے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, استاد آتے ہیں بیٹھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں, طالب علم ہل رہا ہوتا ہے, وہ ہلتا رہے گا قیامت تک, اسے کچھ بھی نہیں آئے گا, کچھ بھی نہیں آئے گا اسے. وہ کاپیوں پہ کاپیاں نوٹس تیار کرتا جائے گا. ایک طالب علم تھا نا گاؤں میں, استاد پڑھاتے تھے اور وہ لکھتا رہتا تھا کیا پڑھا رہے ہیں. تو 8 سال میں اس نے اتنے رجسٹر جمع کر علم کے خزانے لے کے چلا. وہ طریقے سے نہیں پڑھا جو حکیم علماء نے بیان کی ہے. جب سارے خزانے لے کے اپنے گاؤں میں گیا, لوگوں نے کہا 8 سال پڑھ کے آیا ہے, بہت بڑا کوئی مفتی بن گیا ہوگا. اب اس سے جو مسئلہ پوچھیں وہ کہہ رہے وہ کتاب میں. اب وہ والا سبق تلاش کرے گا. ایک دن کہیں بکریاں آئیں, اس کی کتابیں ہی کھا گئی. اب لوگ اس سے کچھ پوچھتے, وہ کہتا بکری کے پیٹ میں. سارے علوم کہاں گئے؟ بکری کے پیٹ میں. تو شیطان یہ اس کام سے آپ کو روکے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس محنت میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے دوستیاں, اور آج کل سوشل میڈیا. ٹک ٹاک پہ بیٹھا جاؤ, ایک ریل, دوسری ریل, تیسری ریل, چوتھی ریل, 5ویں ریل, 6ویں ریل, ٹھک 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 ساری رات گھماتا رہتا بیٹھ گیا. دوسری چیز کیا ہے؟ شکوت الى وکیع سوء حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی. وکیع بن جراح بہت بڑے محدث, جرح و تعدیل کے امام شافعی نے شکایت کی حافظے کی کمزوری کی. انہوں نے کیا فرمایا کہ طالب علم جو گناہوں سے نہیں بچتا اللہ اس کو علم کمال نہیں عطا فرماتا, اور اگر علم دے بھی دیں تو وہ علم امت میں فائدے کے بجائے عذاب اور نقصان کا سبب بنتا ہے. کیونکہ جب انسان شہوت پرستی میں آتا ہے نا تو پھر مفتی کا فتویٰ بھی بدلتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگوں سے متاثر بھی ہوتا ہے, آنسو دیکھ کے فتویٰ تبدیل کر دے گا, کبھی پیسوں سے فتویٰ تبدیل کر دے گا, کبھی لالچ سے, کبھی آنسوؤں سے. 3 طلاق کے مسئلے میں کیا ہوتا ہے؟ عورتیں چیختی بھی آتی ہیں, گھر اجڑ گیا, گھر اجڑ گیا. ہم جب قرآن و سنت میں دیکھتے ہیں کسی ایک صحابی نے بھی فتویٰ نہیں دیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, لیکن آپ دوسرے کے جذبات سے متاثر ہو کے اللہ کے قانون کو تبدیل. بعض دفعہ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ مظلوم ہے, یہ ظالم ہے, لیکن ظالم سے آپ کا ریلیشن ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے, تو آپ کا فتویٰ بولو تبدیل. ہمارے نبی کے پاس ابو طلحہ انصاری آئے, یا رسول اللہ, اللہ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. میرا یہ باغ ہے, میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھو میرے پاس اگر آتا کوئی ایسا شخص, میں کہتا کروڑوں روپے کی مالیت کا باغ صدقہ کر رہا ہے اور صدقہ بھی میرا مرید کر رہا ہے بھائی. صحابہ کے لیے نبی سے بڑے پیر کوئی ہو سکتے ہیں, اور نبی کی 9 بیویاں, اور گھر میں چولہا نہیں جلتا 40 دن. فاقے میں پیر ہوتا, میری 4 ہوتی, ویسے بھی ہیں بھی لیکن اگر ہوتی, اور گھر میں خدا نخواستہ فاقے ہوتے, اور میرا پیر و مرشد آتا جوش میں کہ آج میں نے صدقے کا ارادہ کیا ہے بڑی اماؤنٹ, تو میں سب سے زیادہ اس کو پیر و مرشد کو ہدیہ دینے کے فضائل سنا. کیا خیال ہے بھائی؟ اصل تو پیر ہے, منگل تو ایسے ہی آ گیا بیچ میں, ہفتہ اتوار کو خام میں آ گیا, اصل کیا ہے؟ پیر ہے. تمہارا پیر بھوکے مر رہا ہے اور تم چلو آج جوش آئے تو مجھے دے.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دی اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. آج میں نے ایسے پیر بھی دیکھے مریدوں کو اپنے آپ کو ہدیہ دینے کے فضائل سنا رہے ہو. مرید بھی ایسے نیمبو نچوڑ یہ سن کے بھی ہدیے. تو اپنے آپ کو ہمارے نبی کا کتنا بڑا ظرف، ان کو حکم دیا جاؤ اپنے چچا زاد بھائیوں کو، کیونکہ رشتے دار کو صدقہ دینا ڈبل ثواب ہے. صدقہ دینے کا بھی ثواب ملے گا، رشتہ داری جوڑنے کا بھی ثواب ملے گا. تو مفتی کے لیے اللہ کا خوف ہونا، عالم کے لیے، طالب علم کے لیے اللہ کا خوف کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ علم فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. دو باتیں یاد رہیں گی کہ نہیں رہیں گی؟ ایک اور کام کرنا ہے محنت میں. آپ نے رات کو مطالعہ کر لیا، صبح سبق غور سے سن لیا، پھر تکرار کر لیا، پھر اس کا جو خلاصہ ہے وہ اپنی مقامی زبان میں تیار کر لو. وہ مقامی زبان میں اردو میں یا بنگالی زبان میں جو آپ کو آتی ہے اس زبان میں خلاصہ لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امتحان کے دنوں میں کئی سارے خلاصے آرام سے دیکھ کے آپ امتحان آسانی سے پاس کر سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے بھائی، اللہ نے ہمیں مدرسوں سے وابستہ کیا.